قرآن جنت جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایک معیار اور اصول بیان کرتا ہے، تو حضور نے حسنین کریمین کو بچپن سے ہی ان کو جنتی خوشخبری دی، تو یہ کیا یہ اصول قرآن کے اصولوں سے ٹکراتا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ سوال محترم جاوید غامدی صاحب سے بھی ہوا تھا، اور اسی نوعیت کا سوال تھا کہ محض ایک نسبت کی بنیاد پہ وہ کہنے والے نے کہا تھا کہ 2 بچوں کو جنت کا سردار ڈکلیئر کر دینا تو یہ قرآنی اصولوں سے ٹکراتا ہے۔ دیکھیں، یہ اصولوں سے نہیں ٹکراتی بات، یہ بالکل جائز بات ہے۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا ابراہیم کو اللہ نے قرآن میں خلیل اللہ کہا، خلیل کہا اور اپنا خلیل قرار دیا۔ اب آپ لوگوں کے پاس یہ پوری تاریخ اٹھا لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کرتے ہی خلیل اللہ کہا، یا حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، آگ میں چلے گئے اور آگ سے بچ گئے، اپنے ریوڑ قربان کر دیے، بیوی بچوں کو ادھر جا کے بے آب ہو گیا وادی میں، مکہ میں چھوڑ دیا، پھر اللہ نے کہا کہ اب یہ آزمائشوں سے پورا اتر گیا، اب میں اس کو خلیل اللہ کہتا ہوں۔ یہ ضابطہ نہیں ہے۔ پہلے خلیل اللہ کہا، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ پھر انہوں نے اپنی سیرت کے ذریعے اس کا خلیل اللہ ہونا واضح کیا، ثابت کر دیا کہ اللہ کا انتخاب ظاہر درست ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر بنایا اور طور پہ بلایا۔ کیا اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نبرد آزما ہو چکے تھے؟ فرعون تو تخت پہ بیٹھا تھا، تو ضابطہ پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ جا فرعون سے لڑ، جب وہ غرق ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، تو پھر تجھے کوئی منصب دیں گے۔ تو اللہ کے انتخاب اپنے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر آئے کوہ طور، فرعون کا ظلم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی کہ باری تعالیٰ اس کو تباہ کر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری دعا سن لی، تباہ کر دیا۔ 40 سال بعد اس کے بعد فرعون غرق ہو رہا ہے، سمجھ آئیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر 40 سال کے بعد نہیں بنے، وہ جد و جہد میں رہے اور آخر پہ جا کے انہوں نے اپنا وہ مقام ثابت کر دیا۔ تو لہٰذا امام حسین اور امام حسن کو جو رسول اللہ نے فرمایا، جو کچھ فرمایا، انہوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنے ایثار سے وہ سارا کچھ کما حق کہو ہونا ثابت کر دیا۔ تو لہٰذا اللہ کا، اللہ کے رسول کا انتخاب، اور رسول اللہ خود کچھ نہیں کہتے، یہ قرآن نے کہہ دیا، وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یعنی وہ اپنے نواسے تھے، اس خواہش سے رسول اللہ نے معاذ اللہ نہیں فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا۔ اور پھر امام حسن اور حسین کی پوری زندگی کس طرح، امام حسن کی پوری زندگی امت کو کس طرح جوڑنے میں گزری، اور امام حسین کی پوری زندگی امت کے اندر سے خبیث عناصر کو کس طرح نکالنے میں گزری، وہ آپ کے سامنے۔ یہ ایک پہلو۔ اب آ جائیں دوسرے پہلو کی طرف، جو غامدی صاحب کے سوال میں خاص طور پہ اشارہ کیا گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ 4 درجے ہیں جنتیوں کے۔ ایک درجہ کیا ہے؟ نبی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب نبی تو کسی ہونا کوئی نہیں، ختم ہو گیا چیپٹر۔ پیچھے کیا رہ گئے؟ 3 منصب۔ وہ کیا ہے؟ پہلا صدیق، سچے کو کہتے ہیں۔ تو حسن اور حسین سے بڑا سچا کون ہے؟ جن کی ہر زبان کے ہر قول کی رسول اللہ خود ضمانت دے کے جا رہی ہیں، رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، اور رسول اللہ خود فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا ارض کربلا پہ شہید کیا جائے گا۔ شہید ہو گئے، پہلے ایک درجے میں صدیق، سچے ہو گئے، پھر شہید ہو گئے، یعنی جان بھی دے دی تو دوسرے درجے میں بھی آ گئے، دوسری چیز بھی اچیو کر لی۔ پھر صالحین، ان سے بڑا صالح کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین آتے تو ان کے جوتے اٹھا لیتے اور اپنے سینے سے لگاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یا سیدی، یہ میرا سردار ہے۔ تو جن سے متعلق صحابہ کرام کی یہ رائے ہو تو ان سے بڑا صالح کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر جن کی عبادات، جن کی ہمہ وقت عبادات میں گزرا ہو، نوافل کیا، فرائض کیا، ایثار کیا، تو گویا وہ صالحین کے صف میں بھی پہلے نمبر پہ، وہ شہداء کی صف میں بھی اولین، وہ صدیقین کی صف میں بھی اولین، نبی کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا قرآن کے بتائے ہوئے پیرامیٹر پر بھی وہ پورا کا پورا ثابت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات اس طرح سے بالکل نہیں ہے کہ محض ایک نسبت کی وجہ سے دے دی، یہ بات اس طرح سے ہے کہ نسبت بھی تھی، ان کی حیثیت بھی اللہ جانتا تھا، وہ آگے کیا کارہائے نمایاں کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ نے جو قرآن میں معیار بیان کیے ان معیاروں پر بھی پورے اترے، تو لہٰذا ان کو جنت کا سردار کہنا یہ بالکل حق پہ جانے کی بات ہے۔